الرحمن صاحب، مفتی انیس صاحب اور ناظم جلسہ جو ماشاءاللہ نظامت کیا اپنے بہت علمی جوہر آپ حضرات کے بیچ پیش کر رہے ہیں۔ میں دعا فرماتا ہوں کہ اللہ تعالی ناظم صاحب کو خوب علمی ترقی عطا فرمائے، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ جلسوں میں بہت جانا ہوتا ہے، نظامت سننے کا موقع ملتا ہے، لیکن ایسی نظامت کہیں کہیں سامنے آتی ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی نظامت فرما رہے ہیں حضرت ناظم صاحب۔ میرے بھائیوں بزرگوں، زیادہ لمبی نہ تو بات کرنی ہے نہ موقع ہے، اور میں بچوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر سننے کا موڈ ہو تو سن لو، اور اگر موقع نہیں ہے تو چلے جاؤ۔ زیادہ لمبی بات کرنے کا نہ تو موقع ہے، اس وقت تقریباً 11:30 بج چکے ہوں گے۔ مختصر سی بات کرنی ہے، اور جو لمبا سفر آپ کی محبت میں ہوا ہے یہ سفر بھی کامیاب ہو جائے۔ کچھ بات ایسی ذہن میں ہے جو آپ سے رکھنا چاہتا ہوں، اور آپ سے علمی کچھ ایسی باتیں کرنا چاہتا ہوں جس کی آج معاشرے اور سماج کو ضرورت ہے۔ زیادہ لمبی بات نہیں کرنی ہے، توجہ کے ساتھ دھیان سے جب تک آپ سنتے رہیں گے مجھے محسوس ہوگا کہ آپ سننے کے موڈ میں ہیں تو بات کروں گا، اور کچھ جو باتیں میں آپ حضرات کے لیے لے کر آیا ہوں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی مفتی علی صاحب کا میں نے بیان سنا، ماشاءاللہ بہت زبردست بیان فرمایا آپ نے، اور بہت سی قیمتی باتیں آپ حضرات کو بتائی۔ میرے نوجوانوں اور دینی بھائیوں، جو مفتی صاحب نے آپ حضرات سے باتیں فرمائی، حقوق والدین پر روشنی ڈالی، اولاد کے حقوق بتائے، یہ سچائی ہے کہ ہر انسان اپنے حق کی بات کر رہا ہے کہ مجھے میرا حق مل جائے۔ شوہر ہو یا بیوی، باپ ہو یا بیٹا، ہر یہ چاہتا ہے کہ مجھے میرا حق مل جائے۔ لیکن اچھا انسان وہ ہوتا ہے نوجوانوں کہ جو دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کرنے والا۔ مفتی صاحب نے اولاد کے حقوق بتائے، ماں باپ کے حقوق بتلائے، تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانی چاہیے کہ ایک باپ یہ سمجھے کہ مجھے اولاد کو تعلیم سے آراستہ کرنا ہے، اور اولاد یہ سمجھے کہ میرے ماں باپ نے میرے ساتھ یہ قربانی دی، لہذا میں اپنے ماں باپ کا نافرمان بن کر زندگی نہیں کاٹوں گا، یہ اولاد سمجھے۔ لیکن میرے بھائیو ہو یہی رہا ہے، ہر انسان اپنے حق کی بات کر رہا ہے لیکن دوسرے کے حقوق کی کوئی فکر نہیں کر رہا ہے۔ باپ بھی اولاد کے حقوق کو کچل رہا ہے۔ جب بچے کی تعلیم کی عمر ہے، بچے کو پڑھانے کی عمر ہے، بچے کو اسکول اور مدرسے میں بھیجنے کی عمر ہے، اس وقت میں باپ یہ سمجھتا ہے کہ تو کمانے کی مشین، صبح میں اپنے گھر سے نکلا، شام میں گھر میں آ کر بڑھ رہا ہے، اس کو یہ احساس نہیں کہ تیرے بچے مدرسے جا رہے ہیں یا نہیں، اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں یا نہیں۔ یہ آج مسلم معاشرہ اور مسلم سماج میرے بھائیوں اس بیماری کے اندر مبتلا ہے، کوئی احساس نہیں ہے۔ خدا کی قسم، اس قوم کے اندر تعلیم سے محبت، تعلیمی بیداری
قرآن سے محبت، تعلیم سے محبت نہیں ہوتی، وہ قوم ذلت و پستی کی زندگی گزارتی ہے۔ آج سے 10-5 سال پہلے نہیں، آپ کو چند سال پہلے جانا ہوگا۔ بہت سے لوگ ہمارے پاس، زمینداروں کے پاس، کاشتکاروں کے پاس جاتے اور جانے کے بعد ان سے سلام کہہ کر زمین پر بیٹھ جایا کرتے، سلام کہتے زمین پر بیٹھ جاتے۔ ان کو یہ ہمت نہیں ہوتی کہ کسی زمیندار اور کسی چودھری کے برابر میں بیٹھ جائیں۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، وہ قوم جو بلندی کی طرف چل رہی تھی، جو بلندی کی زندگی کاٹ رہی تھی، گزار رہی تھی، لیکن اس قوم نے تعلیم کو چھوڑ دیا، اس قوم نے پڑھنے کو چھوڑا، اس قوم نے تعلیم میں اپنے مستقبل کو تلاش کرنا چھوڑ دیا۔ وہ اپنے آپ کو زمیندار، چودھری صاحب سمجھتی رہی، اور جو قوم اپنے آپ کو پست سمجھ رہی تھی، ذلت اور رسوائی میں اپنے آپ کو مبتلا سمجھنے والی، اور سمجھتی کہ تمہارا مقام یہی ہے کہ تم زمین پر بیٹھو، لیکن اس قوم نے، اس معاشرے اور اس سماج نے اپنی دوستی تعلیم سے کر لی، اپنے بچوں کو پڑھایا، اپنے بچوں کو تعلیم دی، اپنے بچوں کو ہائی ایجوکیشن دیا۔ کیا ہوا؟ وہ چودھری کہ جو اپنی چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا اور ایک انسان سلام کر کے زمین پر بیٹھ رہا تھا، اس نے تعلیم سے دوستی کی، اس نے قلم سے دوستی کی، کتاب اور کورس سے دوستی کی، اپنے بچوں کو پڑھایا، اپنے بچوں کو تعلیم دی۔ آج وہی قوم بلندی کی زندگی گزار رہی ہے، اور جس قوم نے تعلیم کو پسے پشت ڈالا اور تعلیم سے دوستی توڑ دی، آج وہ قوم ذلت اور رسوائی کی زندگی کاٹ رہی ہے۔ معلوم یہ ہوا میرے نوجوانوں، آپ کی اور پوری انسانیت کی اگر ترقی کا راز کسی میں مضمر ہے تو وہ تعلیم ہے۔ تعلیم ہمیں اپنے بچوں کو دینی ہوگی۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم دینی ہے، اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کرنی، اپنے بچوں کے قرآن کی فکر کرنی۔ جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی نسل کے ایمان کی فکر کی۔ آپ دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، آپ دنیا سے پردہ فرمانا چاہ رہے ہیں، اپنی ذریت کو بھلایا، اپنی اولاد کو بھلایا، اپنی نسل کو بھلایا، اور بھلانے کے بعد میں کیا فرمایا، کیا کہا؟ بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس خدا کو مانو گے؟ میرے نوجوانوں، دینی بھائیوں، حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا سے پردہ فرماتے وقت بھی اپنی نسل کے ایمان کی فکر کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں، بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس خدا کے سامنے سجدہ کرو گے، کس کو اپنا معبود حقیقی جانو گے؟ ہاں، وہ حضرت یعقوب کی نسل تھی، وہ حضرت یعقوب کی ذریت تھی۔ جس وقت میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی، اسی وقت میں اس ذریت اور اس اولاد نے فرمایا کہ ہم یعقوب، اسحاق، ابراہیم کے خدا کی عبادت کریں گے، ہم اس وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کریں گے، ہم اس کے علاوہ کسی کی عبادت، کسی کی بندگی نہیں کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ انسان اپنی نسل کے ایمان کی فکر کرے، جیسے ایک پیغمبر اپنی اولاد، اپنی نسل کے ایمان کی فکر کر رہے ہیں، ہمیں اپنی اولاد کے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے دنیا سے اس حالت میں جائیں کہ ان کے سینوں میں ایمان ہو، ان کے سینوں میں قرآن ہو، ان کے سینوں میں پیغمبر کی محبت ہو۔ لیکن آج ہم اپنے بچوں کے دلوں میں کتنی پیغمبر کی محبت پیدا فرما رہے ہیں؟ حال یہ ہے میرے بھائیوں،
کہ آج بہت بڑی آبادی، بہت بڑا ہمارا معاشرہ سماج ایسا ہے کہ جن کو نماز جنازہ نہیں آتی، جن کو غسل کے فرائض یاد نہیں، نماز کے واجبات یاد نہیں، جو یہ جانتے نہیں کہ ہمارے پیارے پیغمبر مکے میں پیدا ہوئے ہیں یا مدینے میں پیدا ہوئے، امام الانبیاء کی ماں کا نام کیا ہے، باپ کا نام کیا ہے، آپ مکے میں کتنے سال رہے، مدینے میں کتنے سال رہے۔ اے میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بتاؤ جس پیغمبر کے ہم امتی ہیں، جس پیغمبر کو ہم ماننے والے، جس پیغمبر سے ہم محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، اس پیغمبر کی ماں کا نام ہمیں یاد نہیں ہے، اس پیارے پیغمبر کے باپ کا نام ہمیں یاد نہیں ہے۔ وہ پیغمبر مکے میں پیدا ہوا ہے، مدینے میں پیدا ہوا، ہمیں یہ معلوم نہیں ہے، ہم نبی کی سیرت کو نہیں جانتے، نبی کے اخلاق کو نہیں جانتے، نبی کے مزاج کو نہیں جانتے۔ جب یہ قوم اور یہ نسل پیارے پیغمبر کی سیرت کو نہیں جانتی ہے، پیارے پیغمبر کے اخلاق کو نہیں جانتی ہے، اور اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمارے پیارے پیغمبر کی ماں اور باپ کا نام کیا ہے، خدا کی قسم کل قیامت کے دن کیا ہم پیارے پیغمبر سے سفارش کرائیں گے، اور کیا وہ پیارے پیغمبر ہم جیسے نافرمانوں کے لیے کہ جو ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ہم اس نبی کی سیرت کو نہیں جانتے، ہم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس شہید پیغمبر سے سفارش کی درخواست کریں گے کہ جس وقت میں تمام انبیاء نفسی نفسی پکارتے ہوئے ہوں گے، آج سفارش چلے گی، نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش چلے گی، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، انبیاء کے پاس لوگ پہنچیں گے، وہ تمام کے تمام انبیاء نفسی نفسی پکارتے ہوئے ہوں گے، اس وقت میں آپ کا اور میرا چہیتا لاڈلا پیغمبر امتی امتی پکارتا ہوا ہوگا، وہ پیارا پیغمبر اپنا سر سجدے میں ڈالے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیارے پیغمبر سے فرمائیں گے ارفع راسک، اے پیارے پیغمبر اپنے سر کو سجدے سے اٹھا، مانگ کیا مانگتا ہے عطا کیا جائے گا، آج جو تو مانگے گا تجھے دیا جائے گا۔ اے میرے بھائیوں اور میرے نوجوانوں، وہ پیارا پیغمبر کہے گا، امت کے بارے میں کہے گا میرے ایک ایک امتی کو معاف فرما دے، لیکن امت کا کیا حال ہے، امتیوں کا کیا حال ہے، امت کس طرح کی زندگی گزار رہی ہے کہ نبی کی ماں اور باپ کا نام یاد نہیں ہے۔ خدا کی قسم اگر یہ کہا جائے کس کی امت میں ہو، بہت سے کو یہ معلوم نہیں ہے۔ آپ سمجھیے کہ جیسا یہ ہمارا معاشرہ اور سماج ہے، جس کو یہ تک معلوم نہیں ہے، تو کیا ہم اس پیارے پیغمبر سے محبت کا دعویٰ کرنے والے کتنے سچے اور کتنے جھوٹے ہیں، خود فیصلہ کیجئے۔ ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو یہ چیزیں سمجھانی چاہیے۔ ایمان کی فکر کرو، عقائد کی فکر کرو، اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کرو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، غسل کے فرائض بتلاؤ، اور نماز جنازہ کا طریقہ سکھاؤ۔ میرے بھائیوں، ہوتا یہی ہے کہ باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہے، بیٹا نماز جنازہ نہیں پڑھتا، کیوں؟ اس لیے کہ باپ نے نماز جنازہ نہیں سکھائی، طریقہ نہیں بتایا، اس لیے وہ باپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا۔ لوگ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے دور دراز سے آتے ہیں، ان میں بھی بعض حضرات وہ ہوتے کہ جو جنازے میں شریک ہونے کے لیے آئے لیکن نماز جنازہ نہیں پڑھ رہے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے کہ کیوں نہیں پڑھتے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کپڑے پاک نہیں، بدن پاک نہیں۔ تو میں ان اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کو ضرورت کیا تھی کہ آپ اتنا لمبا سفر کر کے آپ یہاں جنازے میں شریک ہوئے، آپ میت کو دیکھنے کے لیے آئے، میت کے وارثین ان کو تسلی دینے کے لیے آئے، لیکن آپ نماز جنازہ نہیں پڑھتے، آپ اس میت کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کرتے۔ آپ کی کیسی محبت، آپ کا کیسا تعلق، جب آپ اپنے گھر سے چلے تھے تو آپ کو اپنے کپڑوں کو پاک صاف کر کر چلنا تھا، بدن کو
ناک صاف کر کے چلنا تھا تاکہ آپ کو نماز جنازہ پڑھنے میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ اے میرے بھائیوں، میں تمہیں عرض کر رہا تھا کتنے جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ بیٹا باپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھ رہا ہے اور یہی بیٹا زمین کا مالک بنے گا، فیکٹری اور دکانوں کا مالک بنے گا، باپ کو قبر میں اتارنے کے بعد سب سے پہلے کہے گا میرا کیا حصہ ہے، مجھے مل جائے، دکان کون سی ہے، مکان کون سا ہے، فیکٹری کون سی ہے۔ وہ باپ تیرے لیے مصیبت کوٹ کر چلا گیا ہے، تیرے لیے تکلیف جھیل کر چلا گیا ہے، اور تو باپ کی نماز جنازہ میں نہیں پڑھ رہا ہے۔ اس میں جہاں قصور بچے کا ہے وہی قصور باپ کا بھی ہے کہ باپ نے اس کو پڑھایا نہیں، باپ نے اس کو سکھایا نہیں۔ اپنے بچوں کو اس قابل تو بنا کر چلے جاؤ آپ کو غسل دے سکیں، آپ کو کفن پہنا سکیں، آپ کی نماز جنازہ پڑھ سکیں، آپ کے لیے دعائیں مغفرت کر سکیں، اللہ کے سامنے ہو سکیں، اللہ کے سامنے گڑگڑا سکیں۔ اپنی اولاد کو اتنا سکھا کر تو چلے جاؤ۔ اے میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو تعلیم دو، قرآن کی تعلیم دو، ایمان کی تعلیم دو، اخلاق کی تعلیم دو۔ آپ اپنے بچوں کے عقائد کی فکر کرو، ایسی تربیت اپنی اولاد کی کر کے اس دنیا سے چلے جاؤ، خدا کی قسم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کرنی ہے، پوری فکر کرنی ہے، توجہ کے ساتھ فکر کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہتا ہوں آپ اپنے بچوں کو ہائی ایجوکیشن دیجیے، یہ وقت کا تقاضا ہے، وقت کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے اکابر، آج ہمارے بزرگان دین یہ بات کہہ رہے ہیں، جگہ جگہ کہہ رہے ہیں، ہر جگہ کہہ رہے ہیں، ببانگے توہر کہہ رہے ہیں، ڈنکی کی چوٹ پر کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو ہائی ایجوکیشن دو، اپنے بچوں کو انجینئر بناؤ، گریجویٹ بناؤ، پائلٹ بناؤ، بہترین جج و وکیل بناؤ، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اپنے بچوں کو جج بنائیے، کوئی منع نہیں کرتا ہے۔ اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کیجیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، شوق سے پڑھائیے، اور پوری محنت پوری توجہ کے ساتھ میں پڑھائیے۔ بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں اگر آپ کو اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے بھیک مانگنے کی ضرورت پڑے، اپنے بچوں کو پڑھا لو، یہ سستا سودا ہے۔ اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر کرو۔ جہاں ہمیں ایک مدرسے کے لیے مدرس کی ضرورت، ایک مسجد کے لیے امام کی ضرورت، ہمیں ضرورت ہے کہ آج ہمارے بچے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج بن جائیں، وکیل بن جائیں، ہمارے بچے آئی پی ایس بن جائیں، ہمارے بچے بہترین ڈاکٹر بن جائیں، ہمارے بچے بہترین عہدوں پر پہنچ جائیں، بہترین ڈی ایم بنے، ایس ڈی ایم بنے۔ یہ اس وقت کا اہم تقاضا ہے، ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو پڑھائیے، شوق سے پڑھائیے، فکر کے ساتھ پڑھائیے، اور میں کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کا مستقبل جو قوم تعلیم میں تلاش کرتی ہے، کبھی وہ قوم ذلت اور رسوائی کا سامنا نہیں کرتی ہے۔ ہم سمجھیں کہ ہم زمین چھوڑ کر جائیں، دکانیں چھوڑ کر جائیں، مالک بنا کر چھوڑ کر جائیں، بہت سے پلاٹ خرید کر دنیا سے چلے جائیں، آپ کی اولاد جاہل، آپ کی اولاد ان پڑھ، آپ کی اولاد بے پڑھی لکھی، تو میرے بھائیوں آپ کی تمام وہ پراپرٹی، آپ کی وہ تمام دولت جو اس اولاد کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں، خدا کی قسم یہ اولاد شراب کے نشے میں، جوئے اور ستے میں آ کر وہ آپ کی پوری زندگی کی محنت کو تباہ کر ڈالے گی، برباد کر ڈالے گی۔ میرے پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن۔ آقا نے کیا فرمایا ہے؟ آقا نے کہا بہترین تحفہ، بہترین گفٹ اگر اولاد کے لیے ماں باپ کی طرف سے کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ بہترین تعلیم و تربیت ہے، بہترین تعلیم ہے، بہترین ایجوکیشن ہے، یہ بہترین تحفہ ہے۔ آپ زمین چھوڑ کر نہیں گئے، مکان چھوڑ کر نہیں گئے، پلاٹ چھوڑ کر نہیں گئے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، لیکن باپ نے یہ سمجھا
کہ तू अपने बच्चों को पढ़ाएगा, बाप नहीं जाना कि तू मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाएगा, बेरदारी करके पढ़ाएगा, और उसने ये अज़्म किया है कि मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है। खुदा की कसम, ये आपकी आने वाली नस्ल बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीद सकती है, दौलत खरीद सकती है, शोहरत मिलेगी, इज्जत मिलेगी, मकान मिलेगा। इसलिए अपने बच्चों का मुस्तकबिल तालीम में तलाश करो। मकान और दुकान छोड़ने की फिक्र मत करो, ये फिक्र करो मेरा बच्चा जाहिल न रहे, अनपढ़ न रहे, गवार न रहे, मुझे अपने बच्चों को एजुकेशन देनी है। खुदा की कसम, स्कूल वाले रोते हैं, ये कहते हैं कि फीस नहीं मिल रही है। मुसलमानों की बस्तियों में जो स्कूल हैं वो फीस नहीं दे पाते, उनके पास में 250-300 रुपए नहीं। हाँ, ये बाप और ये इस बच्चे की माँ अपने मोबाइल में 300 का रिचार्ज हर महीने कराएगी। बाप भी फिल्में देखेगा, माँ भी फिल्में देखेगी, नाटक देखेगी, सीरियल देखेगी, पबजी में मुब्तला होगी, लेकिन अपने बच्चों की फीस की कोई फिक्र नहीं होगी। खुदा की कसम, सबक हासिल करो। हमारे गैर मुस्लिम भाई एक बाप 70,000 कमा रहा है, माँ 70,000 कमा रही है, लेकिन माँ ये समझ रही है अगर तू मुलाजमत करती रही तो तेरा बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, तेरा बच्चे कामयाब नहीं हो पाएगा। तो मेरे भाइयों, देख लो कितनी हमारी गैर मुस्लिम माएँ आपको ऐसी मिलेंगी जिन्होंने 70,000 की नौकरी को ठुकराया और कहा हमें 70,000 की नौकरी की जरूरत नहीं, हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र है, हमें बच्चों को पढ़ाना है। मेरी कितनी माएँ सुबह के वक्त में अपने बच्चों को स्कूल में छोड़ने के लिए जाती हैं, लेने के लिए जाती हैं, बाप जाता है, दादा जाता है, चचा जाता है, इसलिए कि वो जानते हैं कि अगर इन बच्चों का मुस्तकबिल है तो तालीम में है। हमने मुस्तकबिल काय में तलाश किया है, किस चीज में मुस्तकबिल को तलाश कर रहे हैं। हम समझते हैं कि अपनी औलाद के लिए बहुत सी प्रॉपर्टी छोड़कर चले जाओ, तुम्हारी औलाद पढ़े न पढ़े कोई फिक्र नहीं। खुदा की कसम खाकर कहता हूँ मेरे भाइयों, अगर तुमने ये सोच नहीं बदली, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, अपने बच्चों को हाई एजुकेशन नहीं दी, तो तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल जो तारीख होगा, आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल को कभी भी मुनव्वर नहीं कर सकते हैं। तालीम ही इंसान को पस्ती से बुलंदी की तरफ ले जाती है। एक मैं अभी बतला रहा था आपको, न जाने कितने हमारे ऐसे भाई थे जो जमीनों पर बैठने वाले थे, आज वो कुर्सियों पर बैठते हैं। क्यों? इसलिए कि उनके पास में कलम की ताकत है, दस्तखत की ताकत है। एक दस्तखत से न जाने कितने बड़े बड़े कारनामे वो अंजाम दे देते हैं। क्यों? इसलिए कि उन्होंने तालीम को अपना ओढ़ना बिछौना बनाया, तालीम से दोस्ती की है। तो मैं अपने भाइयों से, अपने बुजुर्गों से कहना चाहता हूं, अगर आप अपनी औलाद की फिक्र करने वाले हैं, पढ़ाओ, इनको हर हाल में पढ़ाओ, हर हाल में तालीम दो, और ये समझ कर तालीम दो कि इन बच्चों का मुस्तकबिल तालीम में है, पढ़ाई में है, एजुकेशन में है। हाई एजुकेशन की फिक्र करो। और मैं तो ये कहा करता हूं, अगर आपकी बस्ती से कोई बच्चा अच्छे नंबर हासिल कर लिए, उसने माँ बाप के पास दौलत नहीं कि अपने बच्चे को पढ़ा सके, माँ बाप गरीब हैं, तो मैं अपने उन सरमायादारों से कहना चाहता हूं कि जो शादियों के नाम पर, जो अपने नामो नमूद के लिए 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए जाय करने वाले हैं, अगर कौम के मुस्तकबिल को संवारना है, इस समाज के मुस्तकबिल के तुम सच्चे हमदर्द हो, तो खुदा की कसम उन बच्चों को पढ़ाओ, उनकी तालीम की फिक्र करो और उनको अच्छी नौकरियां दिलाओ। वो बच्चे IPS बने, वो बेहतरीन डॉक्टर बने, बेहतरीन इंजीनियर बने। तो ये जहां भी बच्चा पहुंचेगा, मेरे भाइयों, जिस बच्चे को कौम ने पढ़ाया, समाज ने पढ़ाया, तो वो आपकी फिक्र करेगा, आपकी बात करेगा। अभी मैं
چند ماہ قبل ایک انٹرویو سن رہا تھا. ہمارے بہت سے بچے تعلیم میں محنت اس انداز کی کرتے ہیں کہ سال 2 سال محنت کی، پھر دماغ نہیں چل رہا ہے کہ ہم پڑھیں. ماں باپ نے ساتھ چھوڑ دیا، خود بھی جس درجے کی محنت کرنی تھی نہیں کی. تو میں آپ کو ایک رکشا چلانے والے اس نوجوان کا واقعہ بتاتا ہوں. میرے بھائیوں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم محنت کریں گے کہاں نوکریاں مل پائیں گی. ایک نوجوان جس نے اپنی انٹرویو میں بیان کیا اور انٹرویو سننے کے بعد رونگتا کھڑا ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ بتائیے ایک نوجوان بچہ اپنے مستقبل کی کس انداز سے فکر کرتا ہے. اور وہ نوجوان اپنی داستان بیان کرتا ہوا یہ کہتا ہے کہ ایک دن ایسا بھی آیا کہ میں ایک مالدار کے لڑکے سے میری دوستی تھی، اس کے گھر پر میں کھیلنے کے لیے چلا گیا تو اس مالدار نے اپنے لڑکے سے کہا بیٹا فلاں لڑکے کے ساتھ مت کھیلنا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا باپ رکشا چلاتا ہے، غریب ہے، مزدور ہے، اس کے ساتھ مت کھیلنا. وہ تمام کی تمام سوچ، وہ تمام کی تمام چیزیں تمہارے اندر بھی منتقل ہو جائیں گی کہ جو اس کے گھر کے اندر ہے. ایک مالدار باپ اپنے بیٹے کو غریب بچے کے ساتھ کھیلنے سے منع کرتا ہے. آپ سوچئے کہ اگر کوئی دوست اپنے دوست سے یہ بات کہے کہ میرے باپ نے اس وجہ سے تیرے ساتھ کھیلنے کے لیے مجھے روک دیا کہ تو رکشا چلانے والے کا بیٹا ہے، ایک مزدور کا بیٹا ہے، غریب کا بیٹا ہے، تو اس کا دل کتنا ٹوٹتا ہے. اس نے اپنا درد بیان کیا کہ میرا دل ٹوٹا لیکن مجھے یہ ہمت ملی کہ مجھے پڑھ کر تعلیم حاصل کر کے مجھے کچھ بننا ہے. میرا باپ تو مزدوری کر رہا ہے، رکشا چلا رہا ہے، مزدوری کر کے میرے بھائی بہنوں کی پرورش کر رہا ہے. وہ نوجوان اپنے گاؤں کو چھوڑ کر دہلی میں ایک کمرہ کرائے پر لیتا ہے، وہاں محنت کرتا ہے، دن رات پڑھ رہا ہے، کرائے پر کمرہ لیتا ہے. ساتھ میں کوئی ملازمت بھی اس نے تلاش کر لی ہے جس سے اس کا کرایہ نکلتا رہے. بچہ محنت کرتا رہا، پڑھتا رہا، کوشش کرتا رہا، جنون تھا، جذبہ تھا، کچھ بننے کی فکر تھی. تو میرے بھائیوں، وہ نوجوان اپنی داستان بیان کرتا ہے میں محنت کرتے کرتے اس مقام پر پہنچا کہ مجھے طلب کیا گیا کہ تم IPS کے انٹرویو کے لیے ہمارے آفس آ جائیے. اس کو جب بلایا گیا اس کے پاس میں انٹرویو دینے کے لیے جو ڈریس ہوتی ہے، جس کوٹ پینٹ کو پہن کر جایا جاتا ہے، اس کے باپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا، اس کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ وہ ڈریس بنا سکے. اپنی بہن کو فون کیا، بہن سے کہا مجھے 2000 کی ضرورت ہے اس لیے کہ تیرا بھائی IPS کے انٹرویو میں بیٹھنا چاہتا ہے، دینا چاہتا ہے. بھائی نے اپنی بہن کو فون کیا، اس بہن نے کہا ٹھیک ہے تمہیں 2000 مل جائیں گے. اس بہن کے خاوند نے، اس نوجوان کے بہنوں نے اپنی شریک حیات کو 2000 روپے اس لیے دیے تھے کہ تاکہ وہ الٹراساؤنڈ کرا سکے. وہ حاملہ تھی، وہ پیٹ سے تھی. وہ میرے بھائیوں حاملہ بہن اپنے الٹراساؤنڈ کو روک کر، اپنے علاج کو روک کر، اپنی بیماری کی دوا کو روک کر اپنے بھائی کو 2000 روپے دے دیتی ہے کہ لو 2000 روپے تم اور آپ کو جہاں جانا ہے چلے جائیے. دعا کرتی ہوں. بہن نے 2000 دیے. اس نوجوان نے ڈریس تیار کرائی. اپنے ذاتی جوتے نہیں تھے، کسی سے جوتے لیے، کسی دوست سے جوتے لینے کی بات. وہ نوجوان ڈریس پہن کر، جوتے کسی کے مانگ کر وہ وہاں پہنچ جاتا ہے.
इंटरव्यू के लिए पहुंच रहा है, मेहनत करके पहुंच रहा है, रक्षा चलाने वाले का बेटा है। कौन है वो? मेरे भाइयों, किसी साहिब सरवत का साहिबजादा नहीं है, बल्कि रक्षा चलाने वाले का बेटा है। मेहनत करके, कोशिश करके जब वहां पहुंचा, उसने इंटरव्यू दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको कामयाबी मिली। और जब उसके गांव वालों को ये इत्तिला मिली कि हाँ, फुला बस्ती का एक नौजवान कामयाब हो गया है, वो IPS बन चुका है, तो खुदा की कसम वही लोग के जो उसके साथ खेलना अपने बच्चों का गवारा नहीं करते, वही लोग उसके गले में हार माला डालने के लिए गांव से बाहर, इलाके से बाहर आ गए। गांव ने वेलकम किया, इस्तकबाल किया कि हाँ, तुमने हमारे गांव के, हमारे इलाके के नाम को रोशन किया है, बहुत बड़ा काम किया है। तो जो लोग नफरत कर रहे थे, जो लोग बच रहे थे, वही लोग दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए आगे आ गए। आओ, हम तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, लोग उसके इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। लोगों ने उस नौजवान का वेलकम किया। उसने वो कौन सा काम किया था? उसने सिर्फ ये काम किया कि अपनी दोस्ती किताब से जोड़ ली थी, अपनी दोस्ती कलम से जोड़ ली, अपनी दोस्ती उसने कौर से जोड़ी। रात की तारीखियों में पढ़ने वाला वो नौजवान अब IPS बन चुका है, अपनी मेहनत पर बना है, अपनी कोशिश की बुनियाद पर बना है, जिसका बाद रक्षा चला रहा है। उसने मेहनत करके, कोशिश करके अपने आप को इस मुकाम तक पहुंचा दिया है। ए मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, हरगिज़ आप ये बात न कहना कि हमें नौकरी नहीं मिलती इसलिए कि हम पढ़ते नहीं हैं। हमारी मोहब्बत तो मोबाइलों से हो गई, हमारी मोहब्बत PUBG से हो गई, हमारी मोहब्बत नाटकों से हो गई। आज मेरा नौजवान इंटर कर रहा है, हाई स्कूल कर रहा है, कहां पढ़ता है? रात की तारीखियों में PUBG में मुब्तला है, कहीं गर्लफ्रेंड से गुफ्तगू में लगा हुआ है। जिस कौम का नौजवान अपने जवानी को इन चीजों में बर्बाद करे, क्या वो नौजवान कौम के मुस्तकबिल का सितारा बन सकता है? वो कौम की फिक्र कर सकता है? हरगिज़ नहीं कर सकता है। ए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपनी दोस्ती किताबों से करो, कोर्स से करो, कलम से करो, प्रेस से करो। हाँ, मेरा नौजवान भाई रात की तारीकी में पढ़ रहा है, रात के वक्त में पढ़ रहा है, किताब खुली हुई है। मैं